السلام علیکم۔ میری اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں سے اپیل ہے، ان سے درخواست ہے کہ پلیز آج شب بارات کی رات ہے اور آج سب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت پیارے لیڈر عمران خان کو اسی طرح سے ہمارے ملک کا وزیر اعظم رکھے، اور یہ سارے مکار اور بے ایمان، یہ کالے منہ والے جتنے بھی سیاستدان سب جمع ہو کر یہ جو آپس میں یہ ساز باز کر رہے ہیں، یہ جو اپنے ایک دوسرے کے گود میں پیسے پھینک رہے ہیں اور ایک دوسرے کا ایمان خرید رہے ہیں، اللہ ان سب کو رسوا اور ان سب کو غارت کرے انشاءاللہ بفضل خدا۔ آج کی رات میں یہ وہ لوگ خسارے کا سودا کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ ایک عظیم رہنما عمران خان، اس کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہی ہے، اور یہ ساری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے، کھڑی ہو جائے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے اس کے خلاف چاہے ساری دنیا کھڑی ہو جائے، وہ اس کو ہرا نہیں سکتے۔ ہم سب کے لیے اشارہ یہ کافی ہے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلا، ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ UN نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے لیے جو اسلامک فوبیا کا یہ تمام دنیا میں یہ ایک جو تاثر پھیل چکا تھا، اس دن کو منایا جائے گا۔ مسلمانوں کے اس حق کو تسلیم کیا گیا پہلی بار کہ یہ تمام دنیا کے لوگ اب یہ جو مسلمانوں سے ڈرتے تھے، ان کی داڑھی رکھنے پہ، ان کے حجاب کرنے پہ ان کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی غلط کچھ بھی مسئلہ ہوتا تھا تو جو بھی مسلمان باہر کے ملکوں میں رہتے تھے ان کو ہی عجیب عجیب نظروں سے دیکھا جانے لگ جاتا تھا۔ ویسے تو اسلام مسلمان ایک ایسا عظیم مذہب ہے، ہم ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ہمیں کسی سے فیور لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہم نے خود کو اتنا کمزور کر لیا تھا کہ ہم نے اپنا کوئی حال نہیں چھوڑا، اور ان کمینے لوگوں سے، ان بے ایمان غیر مسلموں سے یہ بات منوانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا عظیم و شان، اتنا بہترین رہنما ہم کو دیا، جس نے اپنی تمام زندگی پہلے تو ان غیر مسلموں کے ساتھ گزاری۔ یہ سب اللہ کی منشا تھی، اللہ کا طریقہ کار تھا کہ وہ وہاں پر ان کے بیچ میں رہا، انہیں دیکھا، ان کے کلچر کو سمجھا، پھر اس نے کس طرح سے اس کے دل میں اپنے اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اس نے کس طرح ایمان کا سفر طے کیا، اور پھر کس طرح سے اس نے اتنے سال اپنے وطن میں رہ کر اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہاسپٹل بنایا، دکھ درد کو دیکھا، اور اپنے پاکستانیوں کے لیے 17 سال انتھک محنت کی۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ان سارے کمینے سیاستدانوں کے مقابلے میں کیسے آنسو گیس انہوں نے کھائی، اتنے زیادہ مسائل، مشکلیں دیکھی عوام نے۔ وہ وقت بھی بہت مشکل تھا، ایسے لگتا تھا کہ جانے یہ ساری مگر مچھ ایک طرف جمع تھے، پارلیمنٹ ایک طرف تھا اور عوام اور عمران خان ایک طرف تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کر دکھایا، کیسا عظیم، کیسا بہترین موقع آیا، ساری دنیا نے دیکھا کہ پھر عمران خان کو کامیابی ہوئی، عوام کو کامیابی ہوئی، اور پھر اس لیڈر کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک نام دیا تھا، عزت دی تھی، پھر پوری دنیا میں کیسے اس کو تسلیم کیا گیا۔ عمران خان کو اتنی عزت ملی امریکہ میں، UK میں، دنیا کے تمام ممالک میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی حکمران، وہی ہمارا لیڈر کس طرح سے ایک بات کو لے کر پوری دنیا میں اس نے متعارف کروایا۔ ہم مسلمانوں پاکستانیوں کے بیچ میں بھی ہم پڑھا کرتے تھے ریاست مدینہ، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے بارے میں پڑھتے تھے، وہ سب کچھ، لیکن کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا کہ ہم اس چیز کو، ہم اس طرح سے اپنے ملک میں اس قوانین کو لاگو کریں، اپنے ملک میں اس والی ریاست کا خواب دیکھے۔ وہ بندہ اس بات کو لے کر چلتا رہا، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، اور پوری دنیا میں پھر اپنے نبی کا نام لے کر وہ چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یہ جو گندے سیاستدان، جب ان کو کہنے کو اور کچھ نہیں ملتا تو پھر کردار پہ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، یہ کمینے کبھی اپنے کرداروں پر غور کریں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، عمران خان کی تو یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ کتنی عورتیں آئیں، گلہ لائی جیسی، اور یہ ریحام خان جیسی، اور بہت
بری عورتیں آئیں، لیکن اس شخص نے کبھی کسی عورت تک کا بھی نام نہیں لیا کہ اس کے خلاف کوئی انگلی کھڑی کی ہو. اس نے عورت کو عزت دی، کہا کہ جو کچھ کہتے رہو. وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، صرف اپنے ملک کے کام میں لگا رہا، کچھ بھی نہیں کسی کو کہا. پھر وہ اپنی منہ کی کھائی انہوں نے، وہ چلی گئیں، کوئی بھی ان کو عزت نہیں دیتا. اور پھر یہ سیاستدان، یہ مگر مچھ، یہ جو ہے فضلو، جو یہ پیلی پگڑی پہنتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے پیلی پگڑی اس کے سر پر کیوں ہے؟ غور کیا آپ نے؟ آپ کبھی آپ احادیث میں پڑھیں، اسلام 360 کو کھولیں، اس میں آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رنگ سے نفرت کی ہے، اس رنگ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے بارے میں نفرت کا اظہار کیا. اور یہ شخص، میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ شخص اس کلر کو کیوں اپنے سر پہ سجاتا ہے. اس کے شاید اللہ سے میں ڈرتی ہوں، اللہ سے ہماری توبہ ہے، اللہ سب کو ہدایت دے. اور ان سیاستدانوں کو آج کی اس مبارک رات میں یہ لوگ کمینگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنا وطن بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ اپنا وطن بیچ رہے ہیں، یہ بےایمانیاں کر رہے ہیں، سودے بازیاں کر رہے ہیں. اور آج کی رات میں ہم لوگ اللہ کے حضور میں عمران خان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور میں اپنی تمام پوری قوم سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہم سب کو یہ تو یاد ہوتا ہے کہ ہمارا معاش کیسا چل رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے تو ہم دن رات دعا مانگتے ہیں. آج کی رات بہت سے بزرگ بیٹھیں گے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے، اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، بہت کچھ. خدا کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگنا شروع کریں ہم لوگ. ویسے بھی اب تو یہ دجال کی ہی باتیں سننے کو آ رہی ہیں، عورت آزادی کی باتیں. عورت تو ہماری آزادی تھی، اسلام میں آزادی ہے. بہت سی دنیا میں سازشیں چلنے لگی ہیں، جنگیں کھڑی ہو رہی ہیں. پلیز میں یہ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا لیڈر ہم کو دیا، اللہ اس کو آگے بھی توفیق دے. انشاءاللہ وہ ہمارا لیڈر رہے، اسے مزید موقع ملے، اللہ اسے موقع دے کہ ہم اس کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کر چلیں. انشاءاللہ آگے جو کرائسس آنے والے ہیں، جو مشکل حالات انٹرنیشنلی دنیا کو فیس کرنے ہیں، تو وہ سب فیس ہم ان کالی بھیڑوں کے ساتھ نہیں کریں گے. ہم اللہ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اس وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آگے چلیں گے. آپ ساری قوم اللہ کے حضور آج سجدہ کریں، دعا کریں. کل کا دن بھی ہے، اللہ سے دعا کریں. اور یہ سارے منحوس انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ راستہ چھوڑ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے منہ کالے کرے، اور انشاءاللہ پھر سے دوبارہ سے عمران خان کو اللہ عزت اور کامیابی دے. مجھے آپ سب سے یہی کہنا تھا. اب ہمارا یہ فرض ہے بحیثیت قوم، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور جو کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور لوگوں تک اپنا اچھا پیغام پہنچائیں. میری یہی درخواست تھی. انشاءاللہ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ کہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا نگہبان ہو.